وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ امتحان لیا. وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر مرتبہ کامیاب ہوئے. اللہ نے ان کا جو امتحان دیا تو ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے. تو جس طرح ہمارے یہاں عام طور سے ہی ہوتا ہے کہ جو طالب علم پڑھتا ہے تو مختلف مراحل سے گزرتا ہے. پہلے وہ پرائمری میں ہوتا ہے، پھر مڈل میں ہوتا ہے، پھر وہ سیکنڈری میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے. کئی مراحل سے گزر کر پھر اس کو ہائر ڈگری ملتی ہے اور اس ہائر ڈگری کی بنیاد پر اس کو معاشرے میں ایک مقام ملتا ہے. تو اللہ جل شانہ کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. مسلسل اللہ نے اس دنیا میں یہ نظام رکھا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک انسان کی آزمائش ہوتی ہے. اس لیے قرآن نے بتایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ جل شانہ نے یہ جو موت و حیات کا سلسلہ پیدا فرمایا ہے، خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ جل شانہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام کرتا ہے، بڑے کام کرتا ہے، عمدہ کام کرتا ہے، اور کون ہے جو اس دنیا میں فساد پھیلاتا ہے اور اس دنیا میں جو ہے وہ رہتے ہوئے غلط رویہ اختیار کرتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ
السلام یہ جو آج کا دن ہے، ہم جو یہ جس کو عید قربان کہتے ہیں، تو عید قربان قربانی سے ہے، اور یہ بنیادی طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک عمل کی یاد میں ہم مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ، پہلے تو حضور 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور مکہ سے جب ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں کے یہود، ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود کی اچھی خاصی آبادی تھی، اور علمی اعتبار سے ان کو برتری حاصل تھی، تو یہود کے ہاں وہ عید مناتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ بھی اپنی عید مناتے تھے۔ تو اللہ کے رسول جب تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ علیہ السلام کو بھی اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ملی کہ آپ کے لیے بھی عید ہے، خوشی کے مواقع ہیں، امت محمدیہ کے لیے بھی مواقع اللہ کی طرف سے جو دیے گئے ہیں، ان دنوں میں خوشی جو ہے اس کا اظہار ہے، اور یہ جو خوشی کا اظہار ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی عید ہے اور ہمارے لیے بھی خوشی کے مواقع ہیں۔ تو دو مواقع امت محمدیہ کو دیے گئے ہیں، ایک تو عید الفطر ہے اور ایک عید قربان۔ تو یہ جو عید قربان ہے، یہ بنیادی طور پر اس کے بارے میں جب اللہ کے رسول سے سوال ہوا کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے، ماں کیا الضاحی یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے جواب فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہم جو آج کے دن قربانی کرتے ہیں، یہ جو آج کا دن ہے، اس کے دن میں جو بڑے اعمال ہیں، ظاہر ہے کہ جو یہ عید کی نماز ہے کہ ہم جمع ہوتے ہیں اور عید کی نماز پڑھتے، اور عید کی نماز کے بعد پھر دوسرا جو اہم عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ تو امت محمدیہ کو اللہ جل شانہ نے جو ہدایات دی ہیں، اور یہ جو امت محمدیہ کا نظام عبادت ہے، یہ بہت ہی منفرد ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ جو ہم لوگ عید کے دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں، باقی قومیں بھی خوشی کا اظہار کرتی ہیں، لیکن وہ کس طرح کرتی ہیں؟ وہ عید کے موقع پر جو ان کی تقریبات ہوتی ہیں، وہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ ایک مسلمان کی جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ اللہ کی رضا ہے، ایسا عمل کیا جائے جو اللہ کے ناپسندیدہ ہو۔ اللہ کی ہدایت کے مطابق جب انسان عمل کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو مسلمان کی جو خوشی کا موقع ہے وہ مختلف ہے دیگر اقوام سے۔ آپ دیکھیں کہ جو یہود ہیں تو یہود کے ہاں بھی عید ہے، لیکن وہ عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ وہ ناخوش بجاتے ہیں، باقی جو ہے کچھ گاتے ہیں،
جو ہے مل کر اور مظاہرے کرتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور عیسائیوں کا بھی حال ہے کہ وہ بھی نعت گانے وغیرہ کرتے ہیں، اس میں اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار۔ لیکن ہمارا جو خوشی کا اظہار ہے تو یہ مختلف۔ ہم اس دن خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہدایات دی کہ عید کے دن آپ لوگ اچھے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے پہنیں، نئے نہ ہوں تو صاف ستھرے کپڑے پہنیں، عید کے دن خوشبو لگائیں اور عید کے دن ایک دوسرے سے اچھی طرح ملیں، گلے ملیں، مصافحہ کریں، معانقہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں۔ تو پھر جو سب سے بڑا عمل بتایا تو وہ عید کی نماز کا عمل ہے۔ تو یہ جو عید کی نماز ہے یہ بھی بنیادی طور پر ایک اجتماعی عمل ہے کہ ہم عید کے لیے جمع ہوتے ہیں اور عید کے موقع پر آپس میں یہ ملاقات کا موقع ہے کہ کچھ تو ہم اللہ کے سامنے سر پر سجود ہوتے ہیں، پھر ہم آپس میں ملتے ہیں، ہماری ملاقات ہوتی ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج کا دن ہے اس کے بارے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ جل شانہ نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، اب امتحانات تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کئی لیے گئے، بہت سارے امتحانات لیے گئے، لیکن یہ جو امتحان تھا یہ بہت کڑن قسم کا امتحان کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح۔ اب یہ بیٹے کا ذبح کرنا زبان سے کہنا تو آسان ہے لیکن عمل بہت مشکل۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ بیٹے ہیں جو سیدہ ہاجر علیہ السلام کے بدن سے پیدا ہوئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بہت چہیتے بیٹے اور بڑے بیٹے۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے پیش، تو اب انسان عام طور سے ریگولار سے کام لیتا ہے۔ جب اس کو کوئی حکم ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے اور وہ اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ ڈال مٹول کرتا ہے اور ریگولار سے کام لیتا ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جب بات کی کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی قربانی پیش کروں اللہ کی رضا کے لیے، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بالکل آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس حکم کی تعمیل اور بالکل فکر نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ میں اس میں کوئی مزاحمت کروں گا، میری طرف سے مزاحمت ہوگی، اس کی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تیار آپ میری قربانی اللہ کے سامنے پیش۔ تو اس میں دو کردار قرآن مجید نے بتائے ہیں، ایک تو سیدنا ابراہیم کا رول ہے اور ایک سیدنا اسماعیل کا رول ہے کہ والد کو دیکھیں، والد کو حکم ہوتا ہے تو وہ بیٹے سے شیئر کرتا ہے اور جب بیٹے کو بتاتا ہے تو بیٹا فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ دونوں باپ اور بیٹے دونوں کا جو اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق ہے تو اس لیول کا تعلق ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے بالکل سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس میں کوئی ذرہ برابر جو ہے وقت نہیں لگاتا، فوراً کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو
سنت ابراہیمی کہلاتی ہے بنیادی طور پر۔ تو سنت ابراہیمی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھے۔ جو بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس میں چون چلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ احکام شریعت پر عمل کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ کروں گا تو یہ ہوگا، کھاؤں گا اپنا ہوگا۔ تو ہمارے لیے ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق جذبات کا تعلق ہونا چاہیے، عقیدت کا تعلق ہونا چاہیے، ارادت کا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم عقل کو درمیان میں لاتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ وہ اس حکم پر عمل ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں، شریعت محمدیہ میں ہمیں جو ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اس موقع پر، یہ جو عید قربان کا موقع ہے، اللہ کے رسول نے ہمیشہ قربانی پیش کی۔ آپ علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو روایت میں آتا ہے کہ 100 کے لگبھگ قربانیاں آپ نے پیش کی، اور اس کے علاوہ ہر سال قربانی پیش کرتے تھے۔ ہر سال جو ہے اللہ کے رسول کی یہ سنت رہی۔ تو یہ جو قربانی کرنا ہے، اس میں بھی ہماری شریعت کیونکہ ایسی شریعت ہے جو فطرت کے مطابق ہے، اس لیے قربانی ہر ایک پر فرض نہیں ہے، ہر شخص پر فرض نہیں ہے۔ اس کے اوپر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب استطاعت، جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے، اس کے اوپر یہ قربانی دینا واجب ہے، فرض ہے، اس کو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر جن کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو ان کے اوپر قربانی دینا واجب نہیں ہے، بلکہ جن کے پاس وسائل ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی قربانی کے گوشت سے ان لوگوں کو جو ہے ہدایہ اور تحائف کی شکل میں گوشت دیں کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے اور جن کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ خود کھانے کے لیے تو نہیں ہے کہ انسان خود بیٹھ کر مزے سے خود کھائے، دوسروں کو کھلانے کے لیے، ٹھیک ہے خود بھی کھائیں، لیکن بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ دوسروں کو کھلائیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، مختلف مواقع پر لیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تمام ہدایات کی تعمیل کی، تو اس کے بعد پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ یہ جو آپ نے تمام امتحانات کو پاس کیا اور آپ کامیاب رہے، تو اس کے نتیجے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو منصب عطا کیا گیا، امامت کا منصب عطا کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ہمارے امام۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ہم بنیادی طور پر ابراہیمی ہیں، سیدنا ابراہیم سے ہمارا تعلق ہے، اور ابراہیم کے بارے میں بتایا کہ کان حنیفا مسلما، سیدنا ابراہیم جو تھے خالص ان کے اندر خلوص بڑا ہوا تھا، خلوص کے پیکر تھے، حنیف تھے، اور مسلمہ سر تسلیم خم رکھنے والے تھے۔ اللہ کے سامنے ہمیشہ انہوں نے سر تسلیم خم رکھا۔ تو یہ جو آج کا دن ہے بنیادی طور پر ہمیں یاد دلاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی
قربانی کی یاد میں ہم لوگ آج کا دن مناتے ہیں، اور یہ اس دن کی بڑی برکات ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول نے یوم النحر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور بہت زیادہ معاف فرماتا ہے۔ جو بھی انسان عمل صالح کرتا ہے تو عمل صالح کا اجر اضعاف مضاعف اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کا جو دن ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، صبح کی نماز ہم لوگ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اب یہ عید کی نماز ہے۔ تو عید کی نماز یہ 2 رکعت نماز ہے، واجب ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عام نمازوں کی طرح نماز ہے، صرف یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جب آپ سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر 3 تکبیرات ہوتی ہیں۔ امام 3 مرتبہ تکبیر کہتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ 3 تکبیر کہنی ہے پہلی رکعت میں۔ یہ دوسری رکعت میں جب امام قرات پوری کر لیتا ہے اور رکوع میں جانے سے پہلے یہ جو وقت ہے تو اس میں وہ 3 تکبیرات کہتا ہے، 3 تکبیریں کہتا ہے، تو آپ لوگوں نے 3 تکبیریں کہنی ہیں۔ باقی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، عام نماز ہے، 2 رکعت واجب نماز ہے، جو قربان کی نماز ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ عید کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم رخصت ہو جائیں گے۔